قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج یہ سیکھیں گے کہ چال چلن کے ذریعے عبادت اور پھر معقول عبادت یہ کیسے ہوگی۔ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط 12واں باب اور پہلی 2 آیات شروع ہی ایسے ہوتی ہیں، پس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ خداوند کا بندہ پاک روح کی ہدایت سے یہ سکھاتا ہے کہ میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، مجبوری میں نہیں، زور زبردستی نہیں، بلا وجہ نہیں، میں تمہیں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں، حکم نہیں دیتا، مجبور نہیں کرتا، زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ التماس کرتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں التماس کو درخواست، منت، ترلا، یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن خداوند کا بندہ ہمیں دلیل دے کر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ التماس کے لیے جو اصل زبان میں لفظ ہے اسی سے وہ لفظ بنا ہے جو روح القدس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پیراکلیتوس، مطلب جو ہمارا مددگار ہے، جو ہماری شفاعت کرتا ہے، جو خدا باپ کے سامنے ہمارے بہاف پر، ہمارے اماں پر بات کرتا ہے، جیسے کسی عدالت میں وکیل جج کے سامنے کیس پیش کرتا ہے اپنے موکل، اپنے کلائنٹ کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، جج کو قائل کرتا ہے جج صاحب میں یہ قانون کا حوالہ اور یہ ثبوت پیش کر رہا ہوں، یہ دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے موکل، میرے کلائنٹ کا مقدمہ آپ اس کے حق میں کر دیجئے۔ پولس رسول خدا کا بندہ روح القدس کی تحریک سے ہمیں دلیل دے کر، ثبوت دے کر قائل کر رہا ہے، جیسے وکیل قائل کرتا ہے، ہمیں انکریج کرتا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ اب رحمتیں کتنی زیادہ ہیں خدا کی، اس کی تو بے شمار ہیں رحمتیں ہم پر، اتنی زیادہ ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ رومیوں کے خط کے پہلے 11 ابواب آپ پڑھیں، پورے 11 چیپٹرز آپ پڑھیں تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جو کچھ خدا نے ہمارے لیے کیا ہے، خدا نے ہمیں گناہ سے آزاد کیا، اس نے ہمیشہ کی زندگی دی، اس نے موت سے آزاد کیا، اس نے ہمیں اپنے جلال میں داخل کیا، اپنی بادشاہی کا حصہ بنایا، ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیا، اور اپنے گھر میں آنے اور اپنے حضور میں پیش ہونے کے لیے اس نے حق بخش دیا ہے، اس نے ہمیں پاک روح عطا کر دیا ہے، ہم پر اپنے نام کی مہر کر دی ہے۔ اس کی نیکیاں ہم پر کتنی زیادہ ہیں، یہ سب خدا کی رحمتیں ہیں ہم پر۔ ہمارا خاندان، ہماری اولاد، ہمارا روزگار، ہماری صحت، ہماری جائیداد، ہمارا مال و دولت، یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ ہمارا ایمان، یہ سب خدا کی رحمتیں ہیں، اور اس کی رحمتوں کی وجہ سے ہمیں خوشی سے اس کی عبادت کرنی ہے، مجبور ہو کر نہیں۔ ترجمہ التماس کیا گیا کہ میں تمہیں انکریج کرتا ہوں، جیسے کہ میں تمہیں قائل کر رہا ہوں دلیل دے کر، جیسے وکیل قائل کرتا ہے، جج کو حکم نہیں دیتا وکیل، وہ کہتا ہے یور آنر یہ دلیل پیش کرتا ہوں، یہ میں ثبوت پیش کرتا ہوں کہ آپ میرے موکل کے حق میں فیصلہ دے دیجئے۔ وہ حکم نہیں دیتا جج کو، بلکہ درخواست پیش کرتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی لفظ التماس کیا گیا کہ جیسے وکیل جج کو حکم نہیں دیتا بلکہ التماس کرتا ہے، اسے درخواست کرتا ہے، لیکن کر کیا رہا ہوتا ہے؟ دلیل کے ساتھ اسے قائل کر رہا ہوتا ہے۔ تو خداوند کا بندہ پاک روح کی تحریک سے ہمیں قائل کر رہا ہے کہ ہم نے خدا کی رحمتوں کو یاد کرنا ہے کہ کتنی زیادہ ہیں، اور انہیں یاد کر کے خدا کی معقول عبادت کرنی ہے۔ ذمہ داری ہے ہم پہ کہ جب خدا نے رحمتیں ہم پر اتنی کر دی ہیں تو پھر ہمیں اس کی معقول عبادت کرنی ہے،
اب یہ معقول عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت تو ہو گئی جو ہم کرتے ہیں، یہ معقول عبادت کیا ہے؟ عقل سے، معقول، ریزنیبل، ریشنل، جو اصل زبان میں لفظ استعمال ہوا اس کے مطابق اگر اس کا درست ترجمہ کیا جائے تو ایسی عبادت جو روح سے، جو عقل سے اور خدا کے کلام کے مطابق کی جائے. یہ فضول اور خالی صرف ٹائم گزارنے والی عبادت نہیں ہے، وہ عبادت جو ریزنیبل ہے، جو عقل کے معیار پہ اترتی ہے اور جس میں روح شامل ہے. نہ صرف ہم اپنے روح سے اس کی عبادت کریں بلکہ خدا پاک روح کی رہنمائی میں عبادت کریں اور کلام خدا کے مطابق عبادت کریں. خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا سامری عورت سے بات کرتے ہوئے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں، کیونکہ وہ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. اور پولس رسول نے کرنتھیوں کے نام پہلا خط ہے 14واں باب 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی، میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی. ایسی دعائیں، ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں جن کی سمجھ تو ہے نہیں ہمیں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے. وہ صرف ہم نہ ٹائم گزاری کر رہے ہیں، صرف بھیڑ چال ہے ہماری کہ اس کو دیکھا دعا ہو رہی ہے تو ہم بھی آنکھیں بند کر کے بعد میں آمین کہہ دیا. کوئی گیت ہو رہا ہے تو تالی بجا دی، سمجھ آ نہیں رہی کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ عبادت اور لڑائی کا مزہ اپنی زبان میں ہی ہے. کسی اور غیر زبان میں جا کے آپ عبادت کرو گے تو آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوگی کہ گانے والے کیا گا رہے ہیں، دعا کرنے والا کیا دعا کر رہا ہے اور کلام سنانے والا کیا سنا رہا ہے. پتہ پینتیکوست کے دن روح القدس نازل ہوا، غیر زبانیں اتریں تو ہر ایک کو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ میری ہی زبان میں بات ہو رہی ہے. کہیں کوئی ترجمہ کرنے والا وہاں موجود نہیں تھا. روح القدس سے کی جانے والی عبادت میں شامل لوگ یہی محسوس کرتے ہیں کہ میری زبان میں ہو رہی ہے، کیونکہ جب عقل شامل نہیں ہے تو ہم صرف بہاؤ میں بہہ رہے ہیں، ہم صرف ہجوم کے ساتھ ہیں، ہم صرف بھیڑ چال کی طرح جو ہو رہا ہے اس میں مگن ہو گئے، ساتھ شامل ہو گئے. ہماری عقل، ہماری روح، ہمارا من اس میں شامل نہیں ہے. معقول عبادت وہ ہے کہ جو ہم کلام خدا کی روشنی میں، کلام خدا کے مطابق، خدا پاک روح کی رہنمائی میں اپنے پورے دل، اپنی پوری جان، اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل سے خداوند کے حضور پیش کریں. یہ ہے معقول عبادت. میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی، میں روح سے بھی گاؤں گا اور عقل سے بھی. سوچنا چاہیے کہ ہم گیت میں کیا گا رہے ہیں، سوچنا چاہیے کہ دعا میں کیا بول رہے ہیں. عقل سے بھی، روح سے بھی، خدا پاک روح کی رہنمائی میں اور کلام خدا کے مطابق. یہ ہے معقول عبادت. اور حکم ہے کہ تم معقول عبادت خدا کے حضور پیش کرو. کیوں؟ خدا کی رحمتوں کو یاد کر کے. اب معقول عبادت کیسے کرنی ہے؟ کلام خدا سکھاتا ہے کہ اپنے بدن قربانی کے طور پر پیش کرنے سے معقول عبادت ہوتی ہے. پرانے عہد نامے میں قربانیوں کا خدا نے خود حکم دیا تھا. نئے عہد نامے میں ہمیں کسی بھی طرح کے جانور کی، کسی بھی طرح کی جاندار کی، پرندے کی قربانی دینے کا کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ قربانیوں کا سلسلہ خداوند یسوع مسیح کی عظیم ترین قربانی کے ساتھ ختم ہو گیا. پرانے عہد نامے میں جتنی قربانیاں تھیں وہ صرف سکھانے کے لیے تھیں کہ تم ایک بے عیب، بے داغ، کامل برہ لے کے آنا، جانور لے کے آنا خدا کے حضور قربان کرنا، تو خداوند تمہارے گناہ ڈھانپ دے گا. کیا ہوگا؟ گناہ ڈھانپ دے گا. اور اسے کفارہ کہتے ہیں کہ ڈھانپ دینا. اب حکم نہیں ہے کوئی جانور، پرندہ، کوئی بیل، بھیڑ، برہ، بکری، مینڈا
قربان کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہاں قربانی کے طور پر کیا پیش کرنے کا حکم ہے؟ اپنے بدن قربانی کے طور پر خدا کے حضور نظر کرو تو اس سے معقول عبادت ہوگی۔ ہم تو سمجھتے تھے گیت گانے سے ہوتی ہے عبادت، ہم تو سمجھتے تھے صرف دعائیں کرنے سے عبادت ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف ہدیہ دینے سے عبادت ہوتی ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ صرف آ کے کلام پڑھ لینے سے اور سن لینے سے عبادت ہو جاتی ہے۔ اور ہے بھی خدا کی حمد کرنا، گیت گانا، خدا کے حضور ساز بجانا، دعائیں کرنی، کلام پڑھنا، سننا، تعلیم پانا، ہدیہ دینا، یہ سب چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن یہاں کچھ اور بات سکھائی جا رہی ہے کہ معقول عبادت کیا ہے؟ اپنے بدن قربانی کے طور پر نظر کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں کیونکہ قربانی ہے، ذبح کر دیں؟ نہیں، یہ ایسی قربانی نہیں ہے۔ قربانی دینی ہے اپنے بدن کی، پر کیسے اور کس طرح کی؟ یہ قربانی بدن کی خدا کی مرضی کے مطابق پیش کی جائے تو قبول ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ جی ایک بندہ اپنے آپ کو مار لے، خودکشی کر لے اور کہے جی میں نے قربانی دے دی اپنی۔ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جیسے جانور قربان کیا جاتا تھا یا ابھی بھی لوگ کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنا بدن قربان کر دیں، ذبح کر دیں، مار دیں تو قربانی ہوگی اور یہ معقول عبادت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری سوچ سے یہ قربانی نہیں پیش ہوگی، ہماری مرضی سے پیش نہیں ہوگی، یہ اس خدا کی مرضی سے پیش ہوگی جو طلب کرتا ہے کہ میرے حضور اپنے بدن قربانی کے طور پر پیش کرو۔ خدا کی مرضی معلوم کرو، پھر یہ کام کرو۔ خدا کی مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو، اسے جانچتے رہو کہ خدا کی اب کیا مرضی ہے۔ خدا کی مرضی کو جان کر، خدا کی مرضی سے واقف ہو کر، خدا کی مرضی کا علم پا کر یہ قربانی پیش کی جائے گی تو قبول ہوگی۔ سیکھیں گے کہ کیسے ہم اپنے بدنوں سے خدا کے حضور قربانی پیش کر کے معقول عبادت جو خدا کے حضور قبول کی جاتی ہے، پسندیدہ ہے، وہ پیش کر سکتے ہیں۔ معقول عبادت کے لیے ہمیں اپنے بدن کی زندہ قربانی پیش کرنی ہے، کیونکہ حکم ہے اپنے بدن ایسی قربانی کے لیے خدا کے حضور نظر کرو جو زندہ ہے۔ اب یہاں واضح ہو گیا کہ ہمیں اپنا آپ مارنا نہیں، زندہ قربانی چاہیے۔ ہمارے بدنوں کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ ابراہیم سے خدا نے کہا کہ تیرا اکلوتا بیٹا جو بہت عزیز ہے، تجھے بہت پیارا ہے، موریا کے پہاڑ پر اسے لے جا اور میرے حضور سے قربان کر دے۔ لے گیا، لکڑیاں جوڑیں، بیٹے کو باندھا، اس پہ لٹایا، چھری چلانے ہی لگا تو آواز آئی رک جاؤ، بیٹے کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ مینڈا خدا نے مہیا کر دیا۔ تیرا یہ عمل خدا کو پسند آ گیا، بیٹا زندہ ہے لیکن تیری قربانی قبول ہو گئی۔ ایسی قربانی دینی ہے جس میں ہم زندہ رہیں، ہمارا بدن زخمی نہ ہو، ہمارے بدن سے خون نہ بہے، ہمارا گلا نہ کٹے، ہماری سانس نہ رکے، ہماری جان نہ چلی جائے، ہماری زندگی رک نہ جائے، بلکہ ہم زندہ رہیں، سانس چلتی رہے، بدن توانا رہے اور اس بدن میں زندگی دوڑتی رہے۔ ایسی قربانی جس میں ہمارا بدن زندہ رہے، اور اپنے بدن کی زندہ قربانی سے مراد ہے گناہ کے اعتبار سے مر کر مسیح میں زندگی گزارنا، کیونکہ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے رومیو باب نمبر 6 میں کہ جب مسیح صلیب پر چڑھا موا تو ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے، گناہ کے اعتبار سے ہم مر گئے۔ جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو ہم اس کی موت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے دفن میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہوتے ہیں، اور پھر حکم ہے کہ اس نئی زندگی میں چلنا ہے، گناہ کے اعتبار سے مر جانا اور مسیح میں زندگی گزارنا۔
یہ ہے زندہ قربانی اپنے خدا کے حضور پیش کرنا. کیونکہ خدا بیلوں اور بچڑوں کی قربانی تو اب پسند نہیں کرتا. وہ جانوروں کی پیش کی ہوئی سوختنی قربانی، برنٹ آفرنگ، جلا کے جو خدا کے حضور پیش کیا جاتا، جانور ذبح کیا جاتا، اسے مذبح پہ رکھا جاتا اور جلا دیا جاتا، خدا کو اب وہ قربانیاں خوش نہیں کرتی. غلطیوں 2 باب اور 20 آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. جب مسیح صلیب پہ چڑھا ہوا ہے تو وہ میری جگہ چڑھا ہوا ہے. ہمارے گناہوں کی خاطر ہم سے بہترین ہستی جب قربان ہو گئی، ہم سے بیش قیمت برہ جب قربان ہو گیا، دنیا کے تمام جانوروں سے زیادہ پاک، بیش قیمت، بے داغ برہ، خدا کا دیا ہوا برہ جب پیمنٹ کرتا ہے ہماری جگہ پر، تو اس کی دی ہوئی پیمنٹ تو سب سے زیادہ قابل قبول ہے نا. تو جب وہ ہماری جگہ مصلوب ہوا تو ہم اس کے اندر، اس میں ہم بھی مصلوب ہو گئے. ہماری ساری پیمنٹ ہو گئی، ہماری سزائیں ہو گئیں. یہ موت جو مسیح نے صلیب پر سہی ہے وہ ہماری بھی موت ہے، کیونکہ ہماری ہی جگہ وہ مرا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جب مسیح مصلوب ہوا ہماری خاطر تو ہم بھی اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے. گناہ کے اعتبار سے مر جانا ہے کہ ہم اب گناہ نہیں کریں گے. وہ کسی کے ساتھ تعلق ختم کرنا ہونا تو پتہ کیا کہتے ہیں، ہمارا آپ کا مرنا جینا اسی تواڈے لئی مر گئے تے تسی ساڈے لئی. گناہ ہمارے لیے مر گیا اور ہم گناہ کے لیے مر گئے. یہ قربانی ہم نے دینی ہے، اور اس قربانی کے ساتھ ہم تو زندہ ہیں نا، کیونکہ مسیح زندہ ہے. وہ موت پر فتح پا کر جی اٹھا ہے، اس لیے اب ہم زندہ ہیں. اب ہم زندہ ہیں. گناہ ہمارے لیے ختم، ہم گناہ کے لیے ختم. اب ہم نے گناہ کی طرف نہیں لوٹنا. یہ ہے قربانی، زندہ قربانی جس میں ہم گناہ کے لیے مر گئے، گناہ ہمارے لیے مر گیا. اب ہم مسیح میں زندہ ہیں، مسیح کی وجہ سے زندہ ہیں. میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. تو یہ ہے وہ زندہ قربانی جو ہم نے خدا کے حضور پیش کرنی ہے، کہ گناہ کے اعتبار سے مر کر مسیح میں زندگی گزارنی ہے. اور اپنے بدن کی زندہ قربانی سے مراد ہے مسیح میں اس نئی زندگی میں نئی عقل سے چلنا. عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. صورت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور کا چہرہ اپنے اوپر لگا لیں. خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا. خدا کا چہرہ ناک نقشہ ہم جیسا نہیں. مطلب یہ جو خدا کی خوبیاں، خدا کی صفتیں، خدا کی قدرت، خدا کی ایبلٹیز، خدا کی کریکٹرسٹکس، خدا کے کام، اس نے ان میں سے کچھ ہمیں دے دی. تو خدا نے اپنی ذات کی کچھ خوبیاں، کچھ صفتیں انسان کو بخش دیں. یہ ہے خدا کی صورت پہ بنایا جانا. کیونکہ خدا کا جسم نہیں، خدا تو روح ہے، اور اسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بیٹا جسم لے کر آتا ہے، انسان بنتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ہوں. اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے اسے ظاہر کیا. مطلب اس کی خوبیاں، اس کی قدرتیں، اس کا اختیار، اس کی محبت بیٹے نے ظاہر کی ہے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ کیسا ہے. ہم عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدلتے جائیں، یعنی اپنے اندر کی صفتیں، اپنے اندر کی خوبیاں تبدیل کرتے جائیں.
کیونکہ زندگی مسیح نے دی ہے، مسیح میں ملی ہے، مسیح ہماری زندگی ہے، اس نے نئی عقل ہمیں دے دی ہے، تو اس نئی عقل کے ملنے سے پھر ہماری خوبیاں، ہماری صفتیں، ہمارے کام، ہمارے طور طریقے بھی بدلنے چاہیے۔ یہ ہے زندہ قربانی، اپنے بدن کی زندہ قربانی، کہ پرانی زندگی ختم، پرانے کام ختم، پرانے کرتوت ختم، گناہ والے کرتوت ختم، اور اب مسیح میں جو نئی زندگی ملی ہے اس میں نئی عقل ملی ہے، تو اس نئی عقل کے مطابق اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرتے جائیں۔ اس عقل کے مطابق چلنا ہے، اس عقل کے مطابق ہم نے کام کرنا ہے۔ کوئی غلط کام کرے تو پہلے جملہ عقل نہیں، کوئی بھی کام خراب کر دے نا ہمارا تو تینوں عقل نہیں، لگا کے کہتے ہیں نا کہ اس کام کو کرنے کا تمہیں کچھ پتہ صورت نہیں ہے۔ جب مسیح میں ہمیں نئی زندگی مل گئی ہے، گناہ کے اعتبار سے ہم مر گئے، ہم مصلوب ہو گئے مسیح کے ساتھ، اور مسیح میں جی بھی اٹھے ہیں، تو اس نئی زندگی میں نئی عقل خدا ہمیں دیتا ہے اپنے پاک روح کے وسیلے، اور وہ نئی عقل جب مل جاتی ہے تو پھر ہماری صورت، یعنی ہمارے کام کرنے کے طریقے، ہمارے انداز، ہمارا لب و لہجہ، ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ جسے چال چلن کہتے ہیں، وہ بھی بدلنا چاہیے۔ یہ ہے بدن کی زندہ قربانی۔ اور معقول عبادت کے لیے ہمارے بدن کی پاک قربانی پیش کرنی چاہیے۔ کہا کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک ہے۔ پاک قربانی۔ اب یہ پاک قربانی کیا ہے؟ پاک قربانی یہ ہے کہ پاک چال چلن اپنا لو، پاک ہو جاؤ۔ تمہارا بلانے والا پاک ہے، اس لیے چال چلن بھی پاک رکھو۔ پہلا پطرس پہلا باب اور 15ویں آیت۔ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے، اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو۔ اور رومیو باب نمبر 6 اور آیت نمبر 13، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر، یعنی گناہ کے اعتبار سے مر گئے، مصلوب ہو گئے، مسیح کے ساتھ مردوں میں سے تم جی اٹھے ہو، تمہیں نئی زندگی مل گئی ہے، اس لیے اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ راست بازی والا چال چلن، سیدھا چلنے والا چال چلن، دائیں بائیں نہیں ہونا، سجی کھبی نہیں مارنی، ہینکی پھینکی نہیں کرنی، اوپر نیچے نہیں کرنا، بالکل جسے کہتے ہیں نا تیر کی طرح سیدھا چلنا، سیدھی راہ پر چلنا، وہ والا چال چلن اپناؤ۔ پاک چال چلن ہو، جس میں کوئی گناہ نہ ہو، جس میں کوئی بدی نہ ہو، جس میں کسی طرح کی کوئی غلاظت اور گندگی، ناراستی نہ ہو۔ وہ چال چلن پاک قربانی ہے ہمارے بدن کی۔ پطرس کا دوسرا خط 3 باب اور 11ویں آیت۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ہم پاک چال چلن میں ترقی کرتے جائیں۔ یہ نہیں کہ ایک بار چلو ٹھیک ہے پاک ہو گیا چال چلن، جی یسوع نے دھو دیا۔ ترقی کرتے جانا ہے، اس میں آگے بڑھتے جانا ہے، مسیح میں ملنے والی نئی زندگی میں چلنا ہے۔ کہیں بھی بائبل نہیں ہے کہتی کہ رکے رہو، پیچھے مسیح کے کھڑے رہیں، کیا گاتے ہیں؟ چلتے رہیں، اور روح کے موافق رکے رہو، روح کے موافق چلو۔ ہمیں حکم ہی نہیں ہے کہیں ٹھہرے رہنے کا، کہیں کھڑے رہنے کا، حکم ہے کہ آگے بڑھتے جانا ہے، آگے بڑھتے جانا ہے، ترقی کرتے جانا ہے۔ اگر کہیں نجات پالی ہے تو اس مقام پہ ٹھہرے نہیں رہنا کہ بس ٹھیک ہے توبہ کر لیا جی ہوں بس ٹھیک ہے، بڑھو، اس میں ترقی کرو۔ تو اپنے بدن جب پاک قربانی کے طور پر پیش کرنے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاک یا راست باز چال چلن رکھنا ہے۔ یہ ہے ہمارے بدن کی پاک قربانی۔
اور معقول عبادت کے لیے ہمیں اپنا بدن خدا کی پسندیدہ قربانی کے طور پر پیش کرنا ہے۔ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے خدا کی نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کی پسندیدہ ہے۔ زندہ بھی ہے، ہم نے جیتے رہنا ہے اور مسیح میں جینا ہے، نئے عقل کے ساتھ، نئے چال چلن کے ساتھ، اور پاک قربانی، پاک چال چلن میں رہنا ہے۔ اپنے بدنوں کو، مطلب کہ اپنی زندگی کو ہم نے پاک رکھنا ہے۔ اور تیسرا ہے خدا کی پسندیدہ، جسے خدا پسند کرے۔ اس کے لیے انگریزی میں 2 الفاظ ہیں، ایکسیپٹیبل یا گاڈ پلیزنگ، جس سے خدا خوش ہو یا جسے قبول کرے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی گفٹ لے کے آتا ہے ہمارے بچوں کے لیے، اور بچے کو اگر کوئی گفٹ پسند نہ ہو تو وہ کہہ تو دیتا ہے تھینک یو، اس کی کیا ضرورت تھی، لیکن اگر اس کی پسند کا ہو، آگے بڑھ کے اسے خوش ہو کے قبول کر لیتا ہے۔ یہ دونوں معنی ہیں اس میں کہ خدا جس سے خوش ہو جائے اور پھر اسے اپنے گلے سے لگا لے، اپنے قریب لے آئے۔ میں خوش ہو گیا اس سے، تو نے اپنا بدن ایسی قربانی کے طور پر مجھے پیش کیا ہے جس سے میں پرسن ہوا، میں خوش ہوا ہوں۔ یہ خدا چاہتا ہے میرے حضور ایسے پیش ہو۔ تمہارے بدن ایسی قربانی بن جائے میرے سامنے جس میں تم زندہ رہو۔ میں نہیں چاہتا تم مرو، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور پاک ہو۔ کیونکہ میں پاک ہوں اس لیے تم بھی پاک ہو جاؤ۔ تمہیں پاک کرنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کا خون بہا دیا ہے، پاک ہو جاؤ۔ اور تیسرا، تم میرے سامنے ایسے پیش ہو جاؤ کہ میں خوش بھی ہو جاؤں اور تمہیں قبول بھی کر لوں، تمہیں اپنے سینے سے لگا لوں۔ خدا کی پسندیدہ، اور یہ پسندیدہ قربانی کے طور پر اپنا بدن دینے سے مراد ہے خدا کی مرضی کے مطابق اس کا پسندیدہ چال چلن رکھنا، خدا کی مرضی کے مطابق۔ کیونکہ حکم ہے، دوسری آیت رومیو 12واں باب ہے اور دوسری آیت، خدا کی مرضی جو نیک ہے، کامل ہے، پسندیدہ ہے، اسے تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ایسا چال چلن رکھو کہ جو خدا کو پسند آ جائے۔ وہ خدا کی مرضی کا ہوگا نا۔ میں نے بھی مثال دی کہ بچوں کی مرضی کا گفٹ لے آؤ نا تو وہ بھاگ کے اسے لے لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ میں نے خود کہہ کے منگوایا ہے، یہ میری چوائس کا ہے، یہ میں نے پسند کیا ہوا ہے، یہ میں نے جو چاہا تھا مجھے وہ مل گیا ہے۔ کئی بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ جی میرا برتھ ڈے آ رہا ہے یا میرا رزلٹ آ رہا ہے تو مجھے وہ چیز چاہیے، اور جب وہ دن آتا ہے تو ماں باپ اسے سجا کے یا ریپنگ میں گفٹ پیپر میں لگا کر اسے دیتے ہیں، تو پھر وہ جب کھلتا ہے تو بچہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ گفٹ اس کی مرضی کا ہے۔ خدا جب ہمارا چال چلن اس کی مرضی کا ہوگا، جو اس نے بتا رکھا ہے، جو اس نے چاہا ہے، جو اس کا من چاہا ہے، جو اس کی روح کے مطابق ہے، تو پھر وہ اس چال چلن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ ہمارے بدن جب ایسا چال چلن اپنا لیں گے، ایسا کردار اپنا لیں گے، ایسی زندگی اپنا لیں گے، ایسا رویہ اپنا لیں گے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہے، خدا کا بتایا ہوا ہے، تو پھر وہ اسے دیکھ کر خوش ہوگا اور اسے پسند کرے گا۔ تو یہ ہے اپنے بدن سے خدا کے حضور پسندیدہ قربانی پیش کرنا۔ اپنے بدن خدا کی نظر کرنے سے مراد ہے اپنا آپ اور اپنے اعضاء گناہ کی بجائے خدا کے حوالے کرنا۔ اپنے بدن گناہ یا ناراستی کے حوالے نہ کرو، بلکہ راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ رومیو کے خط میں 12واں باب پہلی آیت میں جو لفظ ہے نا، اپنے بدن ایسی قربانی کے طور پر نظر کرو، وہاں لفظ ہے نظر کرنا۔ اور جو میوزک سیکھنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز کا بڑا زیادہ پتہ ہے۔ وہ اپنے استاد کو جب بھی کچھ پیش کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ان کے لیے نذرانہ ہے یا نظر ہے۔ یہ نظر آنکھوں والی نہیں، یہ نظر ہے پیش کرنا۔ اور جہاں رومیو میں لکھا ہوا ہے نا 6 باب میں کہ اپنے
اعضاء خدا کے حوالے کرو. حوالہ، لفظ حوالے کرنا ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے دونوں جگہ پر. نظر کرو، حوالے کرو، سپرد کر دو، پیش کر دو. وہ خدا ہے، تو نے مجھے بدن دیا ہے، تیری رحمت سے میں زندہ ہوں، تیری رحمت سے میرا خاندان زندہ ہے، تیری رحمت سے میں کھاتا پیتا پہنتا اوڑھتا ہوں، تیری رحمت سے میرے گناہوں کی معافی ہوئی ہے، تیری رحمت سے مجھے نئی زندگی ملی ہے، تیری رحمت سے مجھے نئی عقل ملی ہے، تیری رحمت سے مجھے کلام کا بھید آج سیکھنے کو ملا ہے، تیری رحمت سے میں ایمان لایا ہوں. اور تیری اتنی ساری رحمتوں کے مقابلے میں تو کچھ تجھے دے نہیں سکتا. یہ ہلکا سا نذرانہ قبول کر کہ میں اپنا آپ، اپنا بدن، اپنی جان، اپنی روح اور اپنی عقل تیرے حضور نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہوں. اسے قبول کر لے. یہ ہے نظر کرنا، یہ ہے حوالے کرنا. اپنے بدن خدا کے حضور قربانی کے طور پر نظر کرو، یعنی اپنے آپ کو، اپنے جسم کے اعضاء کو خدا کے حضور پیش کر دو، اس کے ہاتھوں میں دے دو. جیسے خداوند یسوع نے کہا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے خداوند میں اپنا آپ اور اپنے بدن کے اعضاء یعنی حصے، سر سے پاؤں تک جسم کا ایک ایک حصہ میں تیرے حوالے کرتا ہوں، تیری نظر کرتا ہوں، نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہوں. تیری رحمتوں کے مقابلے میں اور کچھ تو دے نہیں سکتا. خدا کو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، اس کی رحمت سے ہے. صرف اپنا آپ، اپنے جسم کے اعضاء. خداوند یہ آنکھیں تو لے لے، یہ کان تو لے لے، یہ ذہن تو لے لے، یہ ہونٹ منہ زبان تو لے لے، یہ دل تو لے لے، ہاتھ تو لے لے، پاؤں لے لے، میرے جسم کے اندر باہر کے سارے اعضاء تو لے لے. میں انہیں اب گناہ کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ گناہ کے ساتھ میں نے مرنا جینا ختم کر دیا ہے. میں مسیح کے سبب سے، مسیح میں اور مسیح کے واسطے زندہ ہوں، کیونکہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ ہے خدا کے حضور اپنے بدن سے قربانی پیش کرنا اور اپنا آپ خدا کے حوالے کرنا. اس خراب جہان کے جیسا چال چلن معقول عبادت نہیں ہے. بھئی کوئی بات نہیں، یہ میرے ساتھ کے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، میں بھی کر لوں. نہیں، یہ جہان خراب ہے، یہ دنیا گندگی میں پڑی ہوئی ہے، یہ ناراست ہے، یہ غلط دنیا ہے، یہ گناہ کے ماتحت دنیا ہے. اس دنیا کا حاکم ابلیس ہے، اس جہان کا سردار ابلیس ہے. اس نے اس دنیا کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں، اپنے حکم میں رکھا ہوا ہے. تو ہم نے اس دنیا کے جیسا چال چلن نہیں رکھنا. ہم نے خدا کی صورت، اس کے بیٹے کی صورت پہ ڈھلنا ہے، اس کی دی ہوئی نئی عقل اور نئی زندگی میں ڈھلنا ہے. ہم نے اس جہان کا ہم شکل نہیں بننا. اگر ایسا کریں گے جیسا دنیا کے لوگ کام کرتے ہیں تو پھر خدا کے حضور یہ وہ عبادت نہیں جو خدا کو پسند ہے، جس میں ہماری روح اور ہماری عقل بھی اور خدا کا کلام بھی اور خدا کا روح بھی شامل ہے. اپنے بدن یعنی چال چلن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا اور اس کی تعظیم کرنا، یہ معقول عبادت ہے. کیسے؟ اپنے بدن سے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء سے، اپنے آپ سے اور اپنے جسم کے حصوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا اور خدا کی تعظیم کرنا. یہ ہے حقیقی معقول عبادت. تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. پہلا کرنتھیوں باب نمبر 6 آیت نمبر 20 میں یہ لکھا ہے. فلپیوں پہلا باب 20ویں آیت، اس میں لکھا ہے جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں. بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، اور خواہ جییں یا مریں اپنے بدنوں سے مسیح کی تعظیم کرنی ہے. یہ کام کرنے سے نقصان ہوگا، کوئی پرواہ نہیں. یہ کام کرنے سے میری جان چلی جائے گی، کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس کام سے میرے مسیح کا نام اونچا ہونا چاہیے، اس کی رسوائی اور بدنامی نہیں ہونی چاہیے. یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے. خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں، میرے بدن سے
مسیح کی تعظیم ہونی چاہیے، خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے۔ اور متی 5واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ نیک کاموں کو دیکھ کر، ہمارے سوٹ بوٹ اور چہرے اور میک اپ کو دیکھ کر نہیں، میرے کاروبار اور گاڑیوں کو دیکھ کر نہیں، میرے کاموں کو دیکھ کر۔ اور پطرس رسول کہتے ہیں، پہلا پطرس 2 باب 9ویں آیت، تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو۔ اور پھر وہ اسی باب میں آگے 12ویں آیت میں لکھتے ہیں کہ غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظے کے دن خدا کی تمجید کریں۔ تمہارے نیک چال چلن کو دیکھ کر۔ جب ہم اپنے بدن میں، اپنی زندگی میں گناہ کے اعتبار سے مر کر مسیح میں نئی زندگی اور نئی عقل پا کر اس کی خوبیاں اپنے اندر لے کر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، نیک چال چلن، پاک چال چلن رکھتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو خدا کو پسند ہیں، اپنے جسم کے اعضاء گناہ کے حوالے نہیں کرتے بلکہ خدا کے حوالے یعنی اس کی نظر کرتے ہیں، تو یہ وہ قربانی ہے جو خدا کو پسند ہے۔ اور اس قربانی کو کہا گیا ہے کہ یہ معقول عبادت ہے۔ ہمیں اپنے بدنوں سے، اپنے جسم کے اعضاء سے ایسے کام کرنے ہیں، ایسی چال چلنی ہے، ایسا رویہ رکھنا ہے، ایسی گفتگو کرنی ہے، ایسے کاروبار کرنا ہے، ایسے لین دین ملنا برتنا کرنا ہے، ایسے سلوک کرنا ہے، ایسے جینا ہے کہ خواہ ہم جئیں یا مریں ہمارے خداوند کی تعظیم ہو، اسی کی تمجید ہو، اسی کا جلال ہو، کیونکہ وہی جلال اور تمجید اور تعظیم کے لائق ہے۔ اور اس کا جلال ظاہر کرنا، اس کی تمجید کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہی عبادت ہے۔